بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک ترجمہ ہو گیا تھا صفحہ نمبر 8 میں، آگے پڑھنا ہے وقال العباس بن مرداس، ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 9 سے۔ شعر دیکھیے، ترى الرجل النحیف فتزدریہ وفی اثوابہ اسد مزیر، ٹھیک ہے، رآ سے ترى الرجل النحیف، نحیف ای الضعیف، ٹھیک ہے، فتزدری، ازدران اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر سمجھنا۔ ترى تم دیکھتے ہو، الرجل النحیف کمزور آدمی کو، ضعیف آدمی کو، فتزدریہ پس تم اس کو حقیر سمجھتے ہو، ذلیل سمجھتے ہو، ٹھیک ہے۔ تم الرجل النحیف کمزور ضعیف آدمی کو دیکھتے ہو، فتزدریہ پس تم اس آدمی کو، اس کمزور آدمی کو حقیر سمجھتے ہو، ذلیل سمجھتے ہو، وفی اثوابہ حالانکہ اس کے کپڑوں میں اسد شیر ہے۔ کیسا شیر؟ مزیر، مزیر بولتے ہیں شجاع کو، بہادر کو، شدید القلب، ٹھیک ہے، شدید القلب ماذن فی الامور، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کے کپڑے میں، یعنی اس کے اندر، اس کے کپڑے میں مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کے اندر، وفی اثوابہ حالانکہ اس کے کپڑے میں، اس کے اندر، اسد مزیر ایک بہادر شیر چھپا ہوا ہے، ایک بہادر شیر ہے۔ وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتَبْتَلِيهِ فَيُخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ اعجب الامر، اعجبہ الامر حیرت و تعجب میں ڈالنا، اور اعجب الشیء فلانا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز انوکھی لگنا اور پسند آ جانا۔ طریر بولتے ہیں، طریر اے ذو ہیئت حسنۃ خوبصورت ہیئت والا، ٹھیک ہے۔ ابتلا، ابتلان مطلب آزمانا، الابتلاء الامتحان۔ فیخلف، اخلف الشیء اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ڈالنا، یہاں اخلف کذبہ کے معنی میں ہے، یا کذبہ کر لیجئے جھٹلانا۔ ظن کا، ظن یظن، ظنن مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، ظن کا تمہاری سوچ، تمہارے گمان کو، الرجل الطریر خوبصورت حیت والا آدمی، یہ موصوف اور صفت ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ اور خوبصورت حیت والا تم کو تعجب میں ڈالتا ہے، خوبصورت حیت والا تجھ کو تعجب میں ڈالتا ہے، یا خوبصورت حیت والا تجھ کو پسند آ جاتا ہے۔ فَتَبْتَلِيهِ پس تم اس کو کیا کرتے ہو؟ آزماتے ہو، آزمائش میں ڈالتے ہو۔ وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ خوبصورت حیت والا تم کو حیرت و تعجب میں ڈالتا ہے۔ فَتَبْتَلِيهِ پس تم اس کو آزماتے ہو۔ فَيُخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ خوبصورت حیت والا آدمی تمہارے گمان کو جھٹلا دیتا ہے۔ اخلفا ای کذبا، ٹھیک ہے، یا اس کا معنی پیچھے ڈالنا جیسے ہوتا ہے اخلفا الشیء، یا پیچھے ڈالنا، تو یہاں پہ معنی کر سکتے ہیں کہ خوبصورت حیت والا آدمی تمہارے گمان کو، تمہاری سوچ کو پیچھے ڈال دیتا ہے یا جھٹلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیخلف اس کا فاعل کون ہے؟ یہ الرجل الطریر، یہ فاعل ہے۔ خوبصورت حیت والا انسان تمہاری سوچ کو جھٹلا دیتا ہے یا پیچھے ڈال دیتا ہے۔ آگے دیکھیے، فما عظم الرجال لهم بفخر ولكن فخرهم کرم وخیر، خیر، ٹھیک ہے، خیر، خیر جمع اخیار ہے اس کے۔ فما عظم الرجال، عظم مطلب عظیم، بڑا، بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے، فما تو نہیں ہے، یہ معنافیہ ہے، فما تو نہیں ہے، عظم الرجال لہم بڑے لوگوں کے لیے، یہاں پہ جو ہم ہے نا یہ ادھر ہی لوٹے گی یہ ضمیر، عظم الرجال لوگوں میں عظیم، لوگوں میں بڑے، معنی کیا کریں گے؟ بڑے لوگ۔ فما عظم الرجال لہم پس بڑے لوگ، لہم ان کے لیے نہیں ہے، بفخرن کوئی فخر، بڑے لوگوں کے لیے کوئی فخر نہیں ہے۔ فما عظم الرجال تو بڑے لوگ، لہم ان کے لیے، ما بفخرن کوئی فخر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فما عظم الرجال لہم بفخرن بڑے لوگوں کے لیے، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ یہیں سے کر دیں گے، بڑے لوگوں کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے۔ ولیکن فخرہم لیکن ان کا فخر ہے کیا؟ شرافت، لیکن ان کا فخر کرم شرافت ہے، وخیر اور فراخ دلی ہے، اور
فراخ دلی ہے، شرف و عزت ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کا فخر یعنی بڑے لوگوں کا فخر شرافت یعنی شرافت کی وجہ سے انہیں فخر کرنا چاہیے، وخیر اور فراخ دلی کی وجہ سے. ان کا فخر شرافت اور فراخ دلی ہے، عزت و شرف ہے. بغاس یہاں لکھا ہوا ہے، بغاس ہوتا ہے، بغاس الطیر اکثرها فراخن وام الصقر مقلاۃ النزور. بغاس الطیر، بغاس الطیر اے شرار الطیور یا شرار الطیر، شریر قسم کے پرندے، شرارت پسند پرندے. اکثرها، یہ جو ضمیر ہے یہ ان پرندوں کی طرف لوٹا دیں گے، مطلب ادھر لوٹ جائے گی، یعنی اکثر الطیور، ٹھیک ہے، اکثر الطیور. فراخن، یہ فرخن کی جمع ہے، فراخ چوزے، پرندوں کے بچے. ام الصقر، ام الصقر کس کو بولتے ہیں؟ صقرن جمع سقور ہوتا ہے، شکاری پرندہ، تو شکاری پرندے کی ماں یا شکاری پرندہ. مقلاۃ، مقلاۃ کس کو بولتے ہیں؟ مقلاۃ اس کی جمع آتی ہے مقالیت. دیکھیں یہاں مفعال، مفعال من القلت وهو الہلاک، یہ مفعال سے مفعال کے وزن پہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت یا مادہ جس کے بچے زیادہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، ایک معنی یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے وہ مادہ جو ایک بچے کے بعد حاملہ نہ ہو. نزور، زار یزور سے بنا ہوا ہے، معائنہ کرنا، مشاہدہ کرنا، دیکھنا، زیارت کرنا، ٹھیک ہے. تو بغاس الطیر، بغاس الطیر یعنی شرارت پسند پرندے، شریر پرندے. اکثرها، وہ پرندے زیادہ ہوتے ہیں فراخن بچے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. بغاس الطیر کا کیا معنی کریں گے؟ شرار الطیور. تو شرارت پسند پرندے یا شریر پرندے اکثرها فراخن، وہ زیادہ ہوتے ہیں بچوں والے. اکثرها، وہ پرندے زیادہ ہوتے ہیں، فراخن بچے کے اعتبار سے، تمیز کی بنیاد پر یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. تو شرارت، شریر پرندے، شرارت پسند پرندے اکثرها، وہ زیادہ ہوتے ہیں چوزوں کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے. وہ ام الصقر، وہ ام الصقر اور شکاری پرندہ یا شکاری پرندے کی ماں مقلاۃ، کم بچے والی ہوتی ہے، کم بچے والی ہوتی ہے، کم بچے دیتی ہے، یا بچے اس کے نہیں ہوتے ہیں. نزور، جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ام الصقر اور شکاری پرندے کی ماں مقلاۃ، کم بچے والی ہوتی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں. ضعاف الطیر اطولها جسوما ولم تطل البزاۃ ولا الصقور. ضعاف یہ ضعیف کی جمع ہے، کمزور، دبلا. اطولها جسوما، ضعاف الطیر معنی کریں گے کمزور پرندے، یعنی الطیور الضعاف، کمزور پرندے. یہاں پہ اضافت الصفہ الی الموصوف ہے، ٹھیک ہے. تو معنی ویسے ہی کریں گے، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، بس مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، لیکن معنی موصوف صفت والا ہی کریں گے کیونکہ اضافت الصفہ الی الموصوف ہے. ضعاف الطیور کیا معنی کریں گے؟ کمزور پرندے، کمزور پرندے. اطولها، وہ زیادہ لمبے ہوتے ہیں، جسومن جسم کے اعتبار سے، کمزور پرندے. اطولها، وہ پرندے زیادہ لمبے ہوتے ہیں، جسومن جسم کے اعتبار سے. ولم تطل البزاۃ، بزات البازی، بازی کی جمع ہے، دیکھیں یہاں لکھا ہے نا جمع البازی، بازی کی جمع ہے بزات، باز پرندہ، باز. ولا الصقور، اس کا معنی بتائے شکاری پرندہ. ولم تطل البزاۃ ای فی الاجسام، جسامت کے اعتبار سے باز پرندہ لمبا نہیں ہوتا ہے. ولا الصقور، اور نہ ہی شکاری پرندہ لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ولم تطل البزاۃ، طال یطول، تطول، لم کی وجہ سے واو کیا ہو گیا؟ یہاں سے گر گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ولم تطل البزاۃ، اور شکاری پرندہ، باز پرندہ جسم کے اعتبار سے طویل نہیں ہوتا ہے، بڑا نہیں ہوتا ہے، لمبا نہیں ہوتا ہے. ای فی الاجسام، یعنی جسم کے اعتبار سے طویل نہیں ہوتا ہے. ولا الصقور، اور نہ ہی شکاری پرندہ طویل ہوتا ہے. آگے دیکھیے، لقد عدم البعیر بغیر لب فلم یستغن بالعدم البعیر. عدم باب کروما سے، عدم یا عدم عدمن، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا. بعیر جمع بعران، اونٹ. بغیر لبن ای بغیر عقل، لبن جمع الباب من عقل. فلم یستغنی، استغنا یستغنی ای لم یسر غنیا. استغنا به،
اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر اکتفا کرنا، کافی سمجھنا۔ بالعدم البعیر، بعیر کا معنی بتایا عظم بڑا۔ لقد عظم البعیر بغیر لب، تحقیق کے اونٹ بڑا ہو گیا ہے بغیر لب، بغیر عقل کے، ٹھیک ہے۔ لقد عظم البعیر، اونٹ بڑا ہو گیا ہے یا اونٹ بڑا ہوتا ہے، بغیر لب، بغیر عقل کے، بس اونٹ بڑے ہونے کو کافی نہیں سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اونٹ بڑے ہونے پر، عظیم ہونے پر اکتفا نہیں کرتا ہے۔ فلم، بس لم یستغنی، اکتفا نہیں کرتا ہے، کافی نہیں سمجھتا ہے، بالعدم، بڑے ہونے کو، البعیر، کون؟ اونٹ، یعنی اونٹ بڑے ہونے کو کافی نہیں سمجھتا ہے، اکتفا نہیں کرتا ہے۔ اے لم یصر غنیا، یعنی وہ غنی نہیں ہو جاتا ہے بڑے ہونے کی وجہ سے۔ آگے دیکھیے، یصرفہ الصبی، صبی یعنی صبی، اس کا فاعل بنے گا یہ، ٹھیک ہے۔ لکل وجہ، اللام بمعنی الی، یہاں پہ لام الی کے معنی میں ہے، الی کل وجہ، الی کل جانب، وجہ مطلب جانب۔ ویحبس، حبس یحبس حبسا، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور صرف یصرف تصریف، اس کا مطلب ہوتا ہے پھرانا، ادھر سے ادھر لے جانا، گھمانا۔ الصبی، بچہ، جمع صبیان۔ علی الخسف، خسف، خسف مطلب ذلت، رسوائی، ٹھیک ہے۔ الذل والہوان، دیکھیے لکھا ہوا یہاں پہ۔ الجریر، جریر بولتے ہیں لگام کو۔ تو یصرفہ الصبی، بچہ اس کو پھیرتا ہے یا پھراتا ہے، لکل جانب، لکل جانب اے الی کل جانب، الی کل وجہ، ہر سمت میں۔ یصرفہ الصبی، بچہ اس کو پھراتا ہے، گھماتا ہے، لکل وجہ، ہر سمت میں، ہر جانب۔ ویحبسہ الجریر، اس کا جو فاعل ہے نا وہ یہ ہے، ویحبسہ، اور یہ جو ہے یہ کدھر لوٹ جائے گا؟ بعیر کی طرف لوٹ جائے گی یہ ضمیر۔ ویحبسہ الجریر، اور لگام اس اونٹ کو روکے رکھتا ہے، علی الخسف، کس چیز پر؟ ذلت و رسوائی پر۔ ویحبسہ الجریر، اور لگام، یہ یحبسہ کا فاعل ہے، لگام اس اونٹ کو روکے رکھتا ہے، علی الخسف، ذلت و رسوائی پر۔ وتضربہ الولیدۃ بالحراوہ، حراوہ یہ جمع ہراوت، ہراوہ کی کیا ہے؟ جمع، ہراوہ جمع ہراوہ، لاٹھی کو بولتے ہیں۔ ولیدۃ، بچی، الامۃ، بچی یا لونڈی۔ فلا غیر، غیر مطلب غیرت، لدیہ، اس کے پاس، ولا نکیر، نکیر اے انکار۔ وتضربہ الولیدۃ، اور بچی اس کو مارتی ہے، بچی، چھوٹی بچی یا لونڈی اس اونٹ کو مارتی ہے، بالحراوہ، کس کے ذریعے سے؟ وہی العصا، یعنی لاٹھیوں کے ذریعے سے یا لاٹھی کے ذریعے سے۔ فلا غیر لدیہ ولا نکیر، تو نہ تو اس کے پاس غیرت ہوتی ہے، ولا نکیرہ، اور نہ ہی انکار ہوتا ہے، نہ تو اس کو غیرت آتی ہے کہ اتنے چھوٹی بچی سے میں مار کھا رہا ہوں، اور نہ ہی وہ انکار کرتا ہے، پٹائی بھی کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلا غیر لدیہ، نہ تو اس کے پاس غیرت ہوتی ہے، ولا نکیر، اور نہ ہی انکار کرتا ہے، نہ ہی انکار ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرًا، خیار اس سے پہلے آیا تھا نا کدھر؟ خیارن، خیارن کی یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، خیار، خیار اور اخیار۔ فَإِنْ أَكُ، یعنی فَإِنْ أَكُونُ تھا، یہاں ان کی وجہ سے، شرطیہ کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا۔ فَإِنْ أَكُ، پس اگر میں ہوں، فی شرارکم، تمہارے شریروں میں، شرن کی جمع ہے شرار، شریر، شرارت پسند۔ فَإِنْ أَكُ، پس اگر میں ہوں، فی شرارکم، تمہارے شریروں میں، قلیلاً، کم۔ فَإِنِّي، تو بے شک میں، فی خیارکم، تمہارے پسندیدہ لوگوں میں، کثیرٌ، کیا ہوں؟ بہتر ہوں، زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ پس اگر میں قلیلاً، کم ہوں، فی شرارکم، تمہارے شرارت پسند لوگوں میں، تمہارے شریروں میں اگر میں کم ہوں، فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، تو بے شک میں کثیر و زیادہ ہوں، فی خیارکم، تمہارے پسندیدہ لوگوں میں۔ اس کا معنی کیا ہے آخری والے کا؟ یہاں پہ حاشیہ میں دیکھیں گے تو مل جائے گا، یہ دیکھیے ادھر لکھا ہوا، یقول، کہتا ہے، اِلَّمْ يَعْرِفْنِي شِرَارُكُمْ، تمہارے شریر لوگ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہیں،
تو لأنی لست منہم، تو کیوں نہیں پہچانتے؟ کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں شریر نہیں ہوں۔ فإن خیارکم یعرفونی، بے شک تمہارے جو پسندیدہ لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ لأننی منہم، لأنی منہم، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ لأنی منہم، کیونکہ میں یعنی ان پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں۔